بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو تکلیف میں، رنج و ملال میں، مصیبت میں مبتلا فرماتے ہیں یا پھر کسی بندے کو کانٹا چبھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی کے الفاظ جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی مسلمان کو کسی بیماری میں مبتلا فرماتا ہے تو پھر وہ بندہ مومن مسلمان اپنی عیادت کرنے والوں، تیمارداری کرنے والوں کے پاس اللہ کی شکایت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میری شکایت نہیں کرتا کہ مجھے بیماری آ گئی، میں تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، بڑا تنگ ہوں، ایسی باتیں نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ رب العزت اس سے اپنی قید سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس سے اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا فرماتا ہوں، پھر اس سے اس کے خون سے بہتر خون عطا فرماتا ہوں، یعنی اس سے تندرستی والی زندگی عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا بیماری کے بعد، درست ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت اس سے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خلاق عالم اس تکلیف کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس تکلیف کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور بہت ایمان افروز حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سائب یا ام مسیب کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ آپ کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بخار کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہوں، اور اللہ اس میں برکت نہ کرے، یعنی بخار میں برکت نہ کرے، اس کو بڑھائے نہ۔ آپ نے فرمایا ام صاحب یا ام مسیب بخار کو بےہودہ گالیاں یا بےہودہ الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرو، گالیاں نہ دو، بلکہ بنو آدم کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ جب بخار یا کسی تکلیف میں انہیں مبتلا کرتا ہے تو ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ مومن کو بخار ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے اس طرح صاف پاک ہو جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ بخار کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، لیکن ہماری یہ ایمانی کمزوری ہے کہ ہم کسی چھوٹی سی تکلیف کے اندر برا بھلا کہنا، بیماری کو شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، جو سراسر حضور علیہ السلام کے فرامین کے مخالف ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج آپ کے بخار کے لیے روحانی علاج، شفا والی کتاب قرآن پاک سے میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے
جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو محض اسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بندے کو بخار ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اور فرمایا جب بخار ہوتا ہے تو بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ سامعین، بخار کے لیے روحانی علاج: جب کسی بچے کو، بڑے کو گھر میں بخار ہو جائے تو دوائی سے پہلے اللہ کے قرآن سے اس کا علاج کرو۔ فرمایا لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اس پر پھونک مارے، انشاءاللہ پھونک مارتے ہی اس کا بخار ختم ہو جائے گا۔ اگر بخار زیادہ ہے تو دن کے اندر 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر آپ دم فرمائیں، انشاءاللہ اللہ صحت کامل عطا فرمائے گا۔